نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں پہ جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ جیسا کہ آپ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک لیکچر سیریز پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک لیکچر سیریز کا انعقاد کیا تھا، عصر حاضر میں مثالی مسلمان گھرانوں کی تشکیل، درپیش مسائل اور ممکنات۔ اس کا پہلا لیکچر 2 ہفتے پہلے ہوا تھا جو کہ میاں عبدالحامد بھائی نے اس کو پریزنٹ کیا تھا۔ آج اسی کڑی کی دوسرا لیکچر ہے انشاءاللہ اسی کڑی کا، جس میں شعیب بھائی پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت پر بات کریں گے۔ تو بلا تاخیر میں درخواست کروں گا ڈاکٹر شعیب بدر سے کہ وہ ہمارے سامنے آج کی پریزنٹیشن پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ کو جیسے ٹائٹل سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت، اور تناظر اس میں لیکچر سیریز کا یہ ہے کہ عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل اور اس سلسلے میں کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے، یہ اس لیکچر سیریز کا موضوع ہے۔ اور اس میں ایک لیکچر یہ ایک اور لیکچر بھی ہے جو میں نے دیا تھا، یعنی کہ جب ہماری فزیکل میٹنگز ہوتی تھی اس کا نام اس کا عنوان تھا قول سدید۔ قول سدید پر بھی ایک لیکچر ہو چکا ہے، وہ اس کا پارٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو بہرحال اس لیکچر پہ ہم بات کریں گے، تو اس طرح یہ تیسرا لیکچر ہو جائے گا اگر ہم اس طرح بات کریں۔ لیکن آپ میں سے بعض احباب جو آن لائن شریک ہوتے ہیں انہوں نے قول سدید والا لیکچر جو ہے وہ نہیں سنا ہوگا، اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم اس لیکچر سیریز کے متعلق بات کرتے ہیں کہ لیکچر سیریز کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ۔ دیکھیں، انسانیت کی بقا کے لیے سب سے اہم اکائی یا یونٹ جو ہے وہ ایک گھرانہ ہے۔ یعنی اگر انسانیت کو زندہ رہنا ہے تو اس کے گھرانوں کو، اس کی فیملیز کو زندہ رہنا ہوگا۔ یہ یونٹ جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس یونٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہرارکی اوپر جاتی ہے، مزید بڑے بڑے جو ہے وہ جو سمجھیں کہ اینٹیٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ اس کا یونٹ انچارج کون ہوتا ہے؟ اگرچہ یونٹ انچارج ایک اچھی اصطلاح نہیں ہے کراچی والوں کے لیے خصوصاً، لیکن جو ہے وہ اسلام نے اس کو مرد قرار دیا ہے۔ تو فیملی میں جو ہے کھٹ پٹ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فیملی میں کھٹ پٹ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ جدید طرز زندگی نے بظاہر اس کھٹ پٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ جدید طرز زندگی نے کیا کیا، اس کھٹ پٹ میں بظاہر اضافہ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا پھر جو یہ جو کھٹ پٹ ہے، یہ جو آپس کے جو تنازعات ہیں یا پھر آپس کی لڑائیاں ہیں، اس کھٹ پٹ کے مقام یعنی فیملی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ سنگل پرسن فیملی، ایک عورت ہے اور وہ جو ہے وہ اکیلے ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے، مرد جو ہے وہ اکیلا ہے۔ یہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ یونٹی ختم کر دیا ہے جدید طرز زندگی نے۔ مسلمان جو ہیں وہ عمومی طور پر خاندان اور گھرانوں کے حوالے سے دینی احکامات سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے اللہ، یہ بیوی کے حقوق ہیں، میاں کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ باپ کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے، یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہے دینی احکام میں کس کا کیا مقام ہے۔ پرابلم جو آ رہی ہے وہ آتی ہے کہ جب کرائسس آتا ہے، جب بحران آتا ہے، تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ جو باتیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں اس کو ہم اپلائی نہیں کر پاتے، اس کی تطبیق نہیں کر پاتے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ میری والی سچویشن ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث والی سچویشن الگ ہے، میری والی سچویشن الگ ہے، تو میں جو ہے تطبیق نہیں کر پاتا، اور جب میں تطبیق نہیں کر پاتا تو پھر میں اطلاق یعنی اپلائی بھی نہیں کر پاتا کہ جو ہے وہ یہ کام، وہی والا کام مجھے کرنا ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، تو ہم وہ نہیں کر پاتے۔ غصے والی حدیث ہیں کہ غصہ جو ہے وہ کس طرح انسان کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور کس طرح انسان شیطان کے ہاتھ میں گیند کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں وہ والی حدیث یاد ہی نہیں آتی ہے۔ بہت ساری باتیں کہ ہم ان چیزوں کو اپلائی نہیں کر پاتے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ لا علمی بھی ہوتی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہم ڈسکس کریں ڈیٹیل کے اندر ان چیزوں کو، تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ یوں سمجھیں کہ اس بات کے حوالے سے انفارمڈ ہوں، ہمیں زیادہ علم ہو اس بات کا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹولز کی شکل میں، ریفرنس کی شکل میں موجود ہیں،
جن کو ہم اپنے مشکل وقت میں استعمال کریں گے. تو یہ لیکچر سیریز اس تناظر میں جو ہے اپنا یہ ہدف رکھتی ہے کہ یہ ایک فیملی یا ایک گھرانے کی اصلاح چاہتی ہے. یعنی کہ اس لیکچر سیریز کے ذریعے ہم ایک فیملی یا ایک گھرانے کی اصلاح چاہتے ہیں. اور اس کے مقاصد میں یہ بات ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان گھرانہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے, وہ کیوں ایک مسلم گھرانے کی حیثیت سے صفحہ ہستی پر موجود ہے. اور اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس بات سے بھی واقف ہو جائے کہ اس کے مختلف ممبران کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیل رویے ہیں, مثالی رویے ہیں جو قدیم تاریخ میں ملیں یا جدید تاریخ میں ملیں, ان کو ہم ڈھونڈیں اور اس کے نتیجے میں ہم کامیاب کیس اسٹڈیز تلاش کریں اور ان کامیاب اس کیس اسٹڈیز کو جو ہے نا یہاں پر زیر بحث لائیں, جس کے نتیجے کے اندر ہمارے سامنے رول ماڈلز آئیں اور اینٹی رول ماڈلز آئیں, جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ہے نا یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے اور یہ راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا. اب عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل, درپیش مسائل اور ممکنہ حل کے اندر دو اصطلاحات پر جو ہے نا وہ میں نے کیا ہوا ہے, انڈر لائن کیا ہوا ہے, کیونکہ پہلے ہم جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان دو اصطلاحات پہ کچھ بات کر لیں, جس میں ایک عصر حاضر ہے اور ایک مثالی مسلم گھرانہ ہے. یہ آئیڈیل مسلم گھرانہ کیا ہوتا ہے, ماڈرن ایج, عصر حاضر کیا ہے, یا اس کے متعلق تھوڑی بہت جو ہے ہم یاد دہانی کر لیں تاکہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ چیزیں مشترک رہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ اصطلاحات جو ہوتی ہیں نا ان کی مختلف تفہیم, مختلف تعبیر, مختلف انڈرسٹینڈنگ, یہ خود ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے اختلاف اور تنازعہ پیدا ہوتا ہے. میں عصر حاضر کے متعلق جو رائے رکھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق ہی نہ ہو, اور میں جو ساری بات کر رہا ہوں وہ عصر حاضر کی اس تعبیر کی روشنی میں کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں موجود ہے. جب آپ اس سے متفق ہی نہیں ہوں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کم از کم میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ میں عصر حاضر کو کس طرح دیکھتا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ عصر حاضر کے حوالے سے کیا ہے, آئیڈیل مسلم گھرانے کے حوالے سے کیا ہے, تاکہ جو ہے وہ ہم سیم پیج پہ آ جائیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہو کہ جو ہے وہ ہم عصر حاضر کو اور مسلم گھرانے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں بعض دفعہ لا علمی کی بنیاد پر اصطلاحات کی مختلف تفہیم ہوتی ہے, یعنی کہ افراد کو علم ہی نہیں ہوتا. ایک یعنی کہ یہ کیٹیگری وہ ہے کہ جس کو علم ہے اور ایک لا علم ہے, جس کی بنیاد پر علم والا ایک اصطلاح کو دوسری طرح دیکھتا ہے اور ایک بغیر علم والا اس اصطلاح کو دوسری طرح دیکھتا ہے. مثلا کان کا پردہ. اب یہ کان کا پردہ جو ہے وہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے ہیں تو ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا, تو بچے مجھے بتا رہے تھے کہ جب ہم پہلی دفعہ کان کا پردہ کا لفظ سنا, کان کے پردے کا, تو وہ سمجھ رہے تھے کان کے اندر کوئی راڈ ہوگی, اس پہ کوئی جو ہے نا وہ کپڑے کا جو ہے نا پردہ لٹکا ہوا ہوگا اور وہ کان کا پردہ ہے. یعنی کہ ابھی انہوں نے ایئر کا جو ہے وہ انٹرنل اسٹرکچر نہیں پڑھا, لیکن وہ کان کے پردے کے متعلق بات سنتے رہتے ہیں اردو کے اندر, کان کے پردہ پھٹ جائے گا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی یہ ہمارا والا پردہ ہے. تو یہ علم اور لا علم اس کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ یا تو آپ کو معلوم ہے یا آپ کو نہیں معلوم والی کیفیت ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیوٹر وائرس ہے, کمپیوٹر وائرس ایک اصطلاح ہے. تو اب جو ہے وہ وائرس کا مطلب انسان کے ذہن میں آتا ہے کوئی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایک بڑا ہی عزیز دوست تھا, آج کل وہ لندن میں, اس زمانے کے اندر کمپیوٹر جو ہے وہ ونڈوز نہیں آئی تھی, تو اس کا جو ہے وہ ایک وال پیپر تھا. وال پیپر کیا تھا, اس کے اندر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چلتے تھے. تو اس نے ایک دفعہ جو ہے اس وال پیپر, جب تھوڑی دیر جو ہے وہ اسکرین جو ہے وہ میں کوئی موومنٹ نہ ہو ماؤس کی یا کی بورڈ کی, تو کیا آ جاتا ہے, اسکرین سیور آ جاتا ہے. تو اسکرین سیور جو ہے وہ والا تھا جس کے اندر جو کیڑے مکوڑے جو ہے چلتے تھے. تو اسکرین سیور جب چلا تو سمجھا کہ کمپیوٹر وائرس آ گیا. میرے دوست یہ سمجھے کہ وہ کمپیوٹر وائرس جو ہے نا وہ آ گیا ہمارے اس میں. یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ والا امیج تو مجھے نہیں ملا, لیکن اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی اینیمیشن نظر آئے تو آپ سمجھیں گے وہ یہ تو کمپیوٹر کے اندر کوئی وائرس آ گیا. لیکن کمپیوٹر وائرس بتاتے خود جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ خود ایک پروگرام ہے دیگر پروگرام کی طرح, جو کہ جو ہے وہ منفی مقاصد کی خاطر بنایا جاتا ہے. اب جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ جانتے ہیں پروگرام کا مطلب کیا ہے, لیکن جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں, تو علم اور لا علمی کی بنیاد جو ہے وہ کی بنیاد پر اصطلاحات کی تفہیم ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترجیحات کی بنیاد پر اصطلاحات کی تشریح کرتی ہیں یا تجربات کی بنیاد پر اصطلاحات کی تشریح کرتی ہیں. اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ ایک مثال جو ہے وہ میرے خیال میں کفایت کرے گی
اب میری بات کو سمجھانے کے لیے نا. تو مثلاً ایک موٹیویشنل ورک شاپس ہوتی ہیں, تو مجھے بھی ایک موٹیویشنل ورک شاپ میں جانے کا موقع ملا. تو وہاں پر جو ہے وہ جو ہمارے کنڈکٹر تھے وہ ایک بات سمجھا رہے تھے. تو انہوں نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے ایک اور موٹیویشنل ورک شاپ کا جو ہے حوالہ دیا. اور اس موٹیویشنل ورک شاپ کے اندر کیا تھا, ایک انہوں نے بتایا کہ ایک شادی شدہ جوڑا یعنی میاں اور بیوی دونوں ہی اس موٹیویشنل ورک شاپ کے اندر شریک تھے. اب وہاں پر جو بات چیت چلی تو جو اس ورک شاپ کو کنڈکٹ کرنے والے تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال ریز کیا, لفظ امپورٹنٹ کے آپ کے نزدیک معنی کیا ہیں؟ لفظ امپورٹنٹ جو ہے اس کے آپ کے نزدیک معنی کیا ہیں؟ فرض کریں 30 لوگ ہیں, تو ہر ایک سے باری باری انہوں نے پوچھا کہ لفظ امپورٹنٹ کے آپ کے نزدیک کیا معنی ہیں. تو اب جو ہے ورک شاپ میں ہر شخص سے یہ سوال ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ میاں بیوی کی اپنے اپنے موقع پر باری آئی. میاں نے امپورٹنٹ کے معنی بتائے, بیوی نے امپورٹنٹ کے معنی بتائے. جب ورک شاپ ختم ہوئی تو بیوی کا تبصرہ یہ تھا کہ میں سمجھ گئی کہ ہمارے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے تھے, کیونکہ امپورٹنٹ کی بیوی کی تشریح امپورٹنٹ کی شوہر کی تشریح سے مختلف تھی. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ ایک ہی لفظ ہے, لیکن ایک کہتا ہے کہ اگلے 5 منٹ کے اندر مسئلہ حل ہونا چاہیے, ایک کہتا ہے ڈیفر کرو, ابھی ایک جو ہے وہ دن گزارنے دو, کل میں کر لوں گا. امپورٹنٹ ہے لیکن جو ہے وہ انٹینسٹی کو جو ہے وہ ترجیح, جس کے متعلق میں نے کہا. اسی طرح تجربات کی بنیاد پر بھی اصطلاحات کی مختلف تفہیم ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصطلاحات بذات خود ایک کی تفہیم جو ہے وہ خود کمیونیکیشن گیپ پیدا کر دیتی ہے. تو اس تناظر میں جو ہے وہ سیم پیج پر رہنے کے لیے میں آپ کے سامنے پہلے لیکچر سیریز کے اندر موجود 2 اصطلاحات کے حوالے سے اپنی جو میری تعبیر ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. ہو سکتا ہے تاکہ کم از کم آپ کے ذہن میں یہ آئے, جب میں آگے بڑھوں گا تو جو ہے وہ یہ تناظر میرے سامنے ہوگا. تو لیکچر سیریز کے عنوان میں موجود اصطلاح سب سے پہلی عصر حاضر, جس کو ماڈرن ایج کہہ لیں یا ماڈرن ٹائمز کہہ لیں. تو کسی سینٹ اینتھونی دا گریٹ نے کہا تھا, عیسائی دنیا کا نام ہے بڑا, a time is coming when man will go mad, یعنی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آدمی پاگل ہو جائے گا یا آدمی پاگل ہو جائیں گے. and when they see someone who is not mad, اور جب وہ کسی کو دیکھیں گے جو کہ میڈ نہیں ہے, they will attack him, وہ اس پر حملہ کریں گے, saying you are mad, اور اس فرد کو جو کہ میڈ نہیں اس کو کہیں گے تم پاگل ہو, you are not like us, تم ہمارے جیسے نہیں ہو. تو یہ وقت جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہمارے دور کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ امتیازی نشان ہے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا, جنوں کا خرد, یعنی عقل کا نام کیا پڑ گیا, جنوں, پاگل پنا, اور پاگل پنے کا نام کیا بن گیا, عقل مندی. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ بہت بڑا دانشور ہے ویسٹ کا. انہوں نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دور جدید جس چیز کا نام ہے وہ اگر بیان کریں تو اس طرح ہوگا, ڈسٹریکٹڈ فرام ڈسٹریکشن بائی ڈسٹریکشن. گویا کہ ڈسٹریکشن کا ایکو سسٹم ہے, ایک ڈسٹریکشن سے نکلیں گے دوسری ڈسٹریکشن میں, ایک اور ڈسٹریکشن کے نتیجے میں داخل ہو جائیں گے, کوئی اس ایکو سسٹم سے نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ آج کی عصر حاضر کی امتیازی خصوصیت ہے. اور اس کے پاس جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی ہیں اور ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن بھی ہیں, جن سے ہم خوب جو ہے وہ اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے نبرد آزمائی کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ ہم بھی ادھر ادھر جو ہے وہ ان کھلونوں کے ہاتھوں جو ہے یا ان ہتھیاروں کے ہاتھوں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ ہم جو ہے وہ دور جدید کا انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ بے بس اور خود جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اپنی ہی ایجاد کردہ چیز کے ہاتھوں. اب یہ جو چیز ہے جو کہ آج کا دور ہے, آج کا دور تاریخ انسانی میں ایسا دور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے اعتبار سے نہیں دیکھا انسانیت نے. سائنس اور ٹیکنالوجی یوں سمجھیں کہ اپنی معراج پر نظر آتی ہیں, لیکن اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے وہ کس رخ پر چلا گیا. جو ہمارے ویسٹ کے اندر ایک بڑے اسکالر ہیں شیخ حمزہ یوسف, انہوں نے جو ہے وہ ایک مکالمے کے اندر جو ہے بات کی کہ دور جدید, انہوں نے ایک اور صاحب کا حوالہ دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بجائے انہوں نے کہا سیکس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب کس چیز کا نام ہو گئی ہے, یہ بے-حیائی پھیلانے کا, بے-حیائی کا, اور آپ اس کو پورنوگرافی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں,
تاریخ انسانی میں ایسا نہیں دیکھا گیا جو کہ آج ہو رہا ہے. ایسی بے حیائی, ایسی اور ڈھٹائی اس پر, اور ایسا اس کو کلچر کا نام دینا, ایسا اس کو سویلائزیشن کا نام دینا, یہ جس اسکیل پر ہوا ہے اور جس طرح اس نے پوری دنیا کو امپیکٹ میں لیا ہے, یہ آج کے دور کا جو ہے وہ امتیازی نشان ہے. تو عصر حاضر کا یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس ظلم کو, اس کے غلامی میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ سیزن جو ظلم کا سیزن چل رہا ہے عصر حاضر کا, اس کو تبدیل کرنا ہے, اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ انسانیت کی آخری امید جو ہے وہ یہی ہے, اسلام ہے. اگر آخری چٹان ہے تو وہ اسلام ہے, اور کوئی نہیں ہے جو اس ظلم کے سیزن کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو سکے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام کی اویکننگ, اسلام کا ریوائول, اسلام کا ریزوریکشن, اسلام کا احیا, اسلامی بیداری, یہ جو ہے وہ انسانیت کی آخری امید ہے. انسانیت جانے نہ جانے, لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ جو ہے وہ انسان کے فیملی سسٹم کو بچائے گی, انسان کو الکوہل سے بچائے گی, انسان کو انگزائٹی سے بچائے گی, انسان کو بے حیائی سے بچائے گی, انسان کو انسان بنائے گی, کوئی اور نہیں ہے میرے بھائیو. تو یہ جو ہے وہ ظلم کا سیزن چل رہا ہے, اور اس ظلم کے سیزن کو جو ہے وہ اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو جو ہے اسلام ہے. لیکن جو ہے وہ اس کو کیا کہیے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس قوت اور اس ذمہ داری سے واقف نہیں ہے جو ذمہ داری جو ہے وہ عصر حاضر ہم سے تقاضا کر رہا ہے. ہینری لانگ فیلو نے جو ہے وہ کسی موقع پر کہا تھا, فروسٹ کلز دا فلاور ڈیڈ بلوم آؤٹ آف سیزن. یہ جو ٹھنڈک ہے وہ ان پھولوں کو قتل کر دیتی ہے, ان کو مار دیتی ہے جو آؤٹ آف سیزن جو ہے وہ بلوم کرتے ہیں, کھلتے ہیں. ان کا نصیب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سیزن ہی کو تبدیل کرنے کی تو بات ہے, ہم عصر حاضر کے ظلم کے سیزن ہی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کی خاطر بار بار جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کربلا رونما ہوتا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کہہ لیں کہ وہ آؤٹ آف سیزن کاروائی تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن اور جو ہے وہ ہینری لانگ فیلو کے وہ فروسٹ نے اس کو کل کر دیا. لیکن یہ جو ہے وہ بذات خود کتنی انفلوئنشل چیز ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو یاد آتا رہتا ہے کہ جو ہے وہ جدوجہد, مزاحمت بالآخر جو ہے وہ اس ظلم کے سیزن کو تبدیل کر کے رہے گی. ہر کچھ دہائیوں کے بعد جو ہے نا ہم ایک نیا کربلا دیکھ رہے ہوتے ہیں, نئے دیوانے ہوتے ہیں, نئے پروانے ہوتے ہیں, فرام نو ویئر وہ موجود ہوتے ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, لیکن پھر سے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ بیداری کی لہر نمودار ہوتی ہے. تو مردان حر کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ مردان حر کا کام یہ ہے کہ اسلام کو زمانے سے ہم آہنگ کرنا یا زمانے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنا. آپ یقیناً کہیں گے کہ زمانے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنا جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ مردان حر کا کام ہے. وہ جو کہ کربلا میں حسین کے ساتھی ہیں, زمانے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنا. تو آج کے موسیٰ جو آج کا فرعون کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے, آج کے موسیٰ کو ہلاک کرنے کے لیے کس کس طرح کے سافٹ ہتھیار ہیں اور کس طرح کے ہارڈ ہتھیار ہیں. سافٹ ہتھیار کے اندر تعلیمی ادارے ہیں, سوشل میڈیا ہے, ہر طریقے کی جو ہے نا پروپیگنڈا مشنری ہے. ہارڈ ہتھیار کے اندر ہر قسم کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. یہ آج کے موسیٰ کو جو ہے ہلاک کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت سرگرم عمل ہیں. اگر سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے ہلاک نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن میدان میں لاتے ہیں. اور آج کے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی تیاری کا مقام کیا ہے؟ وہ آئیڈیل مسلم گھرانے ہیں. اگر دو اصطلاحات ہیں اس کے اندر, اس لیکچر سیریز کے اندر, عصر حاضر اور آئیڈیل مسلم گھرانے, تو ان دونوں کے درمیان تعلق یہ ہے کہ عصر حاضر کا ظلم کا سیزن اگر تبدیل ہوگا تو آئیڈیل مسلم گھرانے ہیں جہاں سے موسیٰ نکلے گا آج کے دور کا, جو کہ آج کے فرعون کو چیلنج کرے گا, اور جو ہے وہ آج کے فرعون کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ انسانیت کو نجات دلائے گا. تو اس کے اندر جو ہے لیکچر سیریز کے عنوان میں موجود اصطلاحات کے اندر, اچھا یہ پہلی اصطلاح میں نے بیان کی, اس پہ کسی کو کوئی اضافہ کرنا ہو کیونکہ یہ اصطلاح ہے, میں اس اصطلاح کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, اگر کسی کو اس پر کوئی بات کرنی ہو. ابھی معصومی لوگ ساتھ ہیں آپ آگے جی آپ آگے بڑھیں. اچھا کسی کا پریزنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکچر یہ دوسری اصطلاح جو ہے وہ گھرانہ ہے, فیملی ہے. آئیڈیل مسلم گھرانے میں موجود لفظ گھرانہ, پہلے گھرانے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ہوم از ویئر ون اسٹارٹس فرام, یہ وہ ہوم ہوتا ہے, یہ گھر ہوتا ہے جہاں سے داستان کا آغاز ہوتا ہے. شیطان کا بھی آغاز ادھر سے ہی بھی ہوگا, یعنی کہ فرعون کا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی سفر کا آغاز اس ہوم سے ہی ہوگا, اور جو ہے وہاں سے جو ہے داستان جو ہے چلتی ہے.
house is made of walls and beams, a house is made of walls and beams, but a home is built with love and dreams. beam के बजाय dream आ गया है, wall के बजाय जो है वो love आ गया है. और इस होम का जो है हार्ट क्या होता है? इस होम का जो है हार्ट जो है वो फैमिली होती है. फैमिली इज द हार्ट ऑफ आवर होम. तो चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज के और भी बहुत उनके हैं, ओलिवर स्मिथ है और दीगर. तो उन्होंने लिखा था एक जगह, फैमिली नॉट ओनली नीड टू कंसिस्ट ऑफ मेयरली दोज whom we share blood. सिर्फ ये ब्लड की शेयरिंग नहीं है कि ये मेरा हम दोनों का जो है भाई है, हमारा खून एक है, but also for those whom we would give blood. ये तो फैमिली का मामला तो ये है कि ये तो वो ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर खून दिया जाता है. खून की शेयरिंग ही नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए तो खून दिया जाता है जिसकी खातिर हम जो है वो कुर्बानी देते हैं. फैमिली इज एनीवन हु लव्स यू अनकंडीशनली. फैमिली का मतलब ये है कि वो ताल्लुक है जो कि गैर मशरूत ताल्लुक है. इससे कोई तवक्को नहीं है कि मुझे पैसे लाकर देगा, ये मेरे लिए ये काम करेगा. ये गैर मशरूत जो है मोहब्बत का नाम है. और किसी ने कहा कि फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग. फैमिली इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, ये सब कुछ है. अगरचे जो है वो इस्लाम जो है वो इस नुक्ते का हामी नहीं है कि फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग. इस पे हम आगे बात करेंगे. लेकिन बहरहाल जो है वो आपके सामने इस घराने की अहमियत के मुतालिक खासी बात आ गई. तो इसका मरकजी अगर हम बात करें तो ये नतीजा निकलता है कि फैमिली जिस चीज का नाम है, घराना जिस चीज का नाम है, वो गैर मशरूत मोहब्बत, कुर्बानी और इसार से पुर है. यानी ये चीजें अगर हैं तो ये फैमिली कहलाने की मुस्तहिक है. अगर से फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर नफरत उबल रही होती है, लेकिन जो फैमिली का आइडियल तस्वुर है वो तो ये है कि वो मोहब्बत और कुर्बानी और इसार से भरपूर हो. तो पहला लेक्चर जो था, मैं आपको याद दहानी कराता चलूं, जो आइडियल मुस्लिम घराने के हवाले से उसमें हमने गुफ्तगू की थी. आइडियल मुस्लिम घराने के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी. और ब्रदर अब्दुल हामिद ने जो है वो पुरसुकून घराने के क़याम और हमारी जिम्मेदारी पर बात की थी. बुनियादी तौर पर इसमें आइडियल जो चीज़ थी वो यही थी कि आइडियल मुस्लिम घरानों के अंदर रोल्स क्या होते हैं, किसका क्या रोल होता है. तो ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है और बड़े खूबसूरत अंदाज में अब्दुल हामिद भाई ने जो है वो सारा फ्रेमवर्क बताया कि किस तरह पुरसुकून घराना काम करता है. अच्छा, उसके एक और स्लाइड थी अब्दुल हामिद भाई के लेक्चर की कि सरबराह खानदान या सरबराह खाना या सरबराह खानदान या बरादरी, उसका करने का काम क्या है कि वो जो है वो अपने नीचे लोगों के अंदर उफ़्वत और मोहब्बत पैदा करेगा, बाहमी मुशावरत से फैसले करेगा, नज़्म व ज़ब्त के लिए जिम्मेदारियां तफवीज़ करेगा ताकि डेडिकेशन जब जो है वो इंसान को हो अपनी जिम्मेदारी के वाले से वो असाइनमेंट हो, उसको जिम्मेदारी मिले तो फिर वो अपने आप को जो है इन्वॉल्व समझे और तनकीद भी करेगा और तनकीद सुनेगा भी ताकि इस्लाह हो सके. लेकिन ये चार नुकात तो हैं, लेकिन अगर हम देखें बहरहाल सरबराह खानदान, सरबराह खाना, सरबराह घराना जो कि किसी न किसी तरह जो है वो बहरहाल इंसान ही है, उसकी मुख्तलिफ जो है वो हालात हैं. मसलन सरबराह खानदान की फितरत, ये सरबराह खानदान कैसा है, इसकी फितरत क्या है, ये जलाली है, जमाली है, यानी कि इसको हर वक्त जलाली आता रहता है, या ये नरम दिल है, ये सुस्त है या चुस्त है, ये बॉडी स्मार्ट है, ये जिस्मानी तौर पर बहुत हरकत करता है, या ब्रेन स्मार्ट है, या जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ाल है, या इसकी कैफियत क्या है किसी भी मौके पर. सरबराह खानदान की कैफियत क्या है, खुश है या गमगीन है, बीमार है या सेहतमंद है, मालदार है या गरीब है. ये सारी कैफियत के अंदर ही जो है वो यानी कि ये सरबराह खानदान जो है वो अपने नीचे जो है वो सिस्टम को लेकर चलेगा. और ये इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आप जो है वो इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से फिर हर एक पे कोई केस स्टडी बनाने की कोशिश करें तो इस बात की गुंजाइश निकल आती है, लेकिन ये लातादाद होंगे. तो लेक्चर सीरीज का आइडिया यही है कि हम कुछ असूल तय कर लें, कुछ केस स्टडीज डिस्कस कर लें ताकि प्रैक्टिकली हम जो है वो अपने इल्म की एप्लीकेशन कर सकें. लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हर पॉसिबल चीज़ को जो है वो क्या किया सके, पेश किया सके. खुद मेरे दोस्त हैं कराची में, माहिर नफ्सियात हैं, नसीम भाई, तो वो वो मुझे एकदम बता रहे थे कि 1 लाख से ऊपर का डेटा तो अफराद को तो उन्होंने हैंडल किया है. तो हर एक का मुख्तलिफ मामला होता है. तो बहरहाल हम जो है बहरहाल अपनी तरह की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है वो ऐसे मिसाली मुस्लिम घराने बनाएं जो कि एक ऐसे मिसाली मुस्लिम घराने जो कि वक्त के
ظلم کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں آج کے دور کے موسیٰ فراہم کر سکیں. پھر اب ہم آج کے لیکچر پہ آ جاتے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ کیا ہے؟ آج کا لیکچر ہے پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت. پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت. اب اس کے اندر میں نے دو چیزوں کو جو ہے وہ انلائٹن کیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, زیادہ شیڈ ہے اس کے اندر, پرسکون اور کمیونیکیشن گیپ. آج کے عنوان میں موجود دو اصطلاحات جو ہیں پرسکون گھرانے اور کمیونیکیشن گیپ ہے. تو پھر ہم ٹرمینالوجیز پہ کچھ بات کرتے ہیں. پہلے ہم پرسکون گھرانوں پہ بات کریں گے کہ ہمارے نزدیک پرسکون گھرانے کیا ہوتے ہیں, پھر ہم کمیونیکیشن گیپ پہ بات کریں گے, اور پھر تھوڑی سی جو ہے وہ خاتمے بات کریں گے. یوں جو ہے وہ یہ لیکچر ختم ہوگا. تو پرسکون گھرانے کے متعلق تصورات. ایک مالدار گھرانہ, ایک مالدار گھرانہ جو ہے وہ ایک پرسکون گھرانہ ہے. لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ 25 important things money cannot buy: health, home, respect, friendship, love, self-satisfaction, wisdom, purpose, happy kids, loyalty, character, inner peace, gratitude, happiness. اب یہ بہت ساری پوری لسٹ ہے, اور یہ لسٹ جو ہے بتاتے خود جو ہے وہ ایک بڑی قیمتی لسٹ ہے, جس کی بنیاد پر جو ہے یہ چیک لسٹ بن سکتی ہے ایک پرسکون فیملی کے لیے. ہم ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں ایک اور فیچر کا, ایک مالدار صحت مند گھرانہ. یعنی کہ یہاں پر بار بار ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا, اللہ کا شکر ہے سب صحت مند ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک مالدار صحت مند اور محفوظ گھرانہ, یعنی کہ صحت بھی ہے, مال بھی ہے, لیکن سیفٹی نہیں ہے. تو ہم نے محفوظ گھرانے کو بھی شامل کر لیا کہ یہ پرسکون گھرانے کے اندر جو ہے وہ یہ شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آیا کہ محفوظ ہونا بھی کافی نہیں ہے, تو پھر ہم نے جو ہے وہ بات کی کہ اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ابھی اس کے بعد یہ ساری نعمتیں تو چل بھی کر سکے, ریلیکس ہو سکے, تفریح کر سکے, مزے کر سکے. تو پھر ایک مالدار صحت مند محفوظ اور خوش گھرانہ, یہ جو ہے وہ تصور بن سکتا ہے ایک پرسکون گھرانے کے حوالے سے کہ اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس صحت ہونی چاہیے, وہ سیف ہونا چاہیے, اور وہ ہیپی فیملی ہونی چاہیے. تو ہم اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسکون گھرانہ ہے. تو مگر یہ پرسکون گھرانے کی تشریح جو ہے وہ بنیادی طور پر کس بنیاد پر ہوگی؟ تصور کائنات کی بنیاد پر ہوگی, ورلڈ ویو کی بنیاد پر ہوگی. کیونکہ یہ بات جو ہے وہ جو پرسکون گھرانہ ہے, یہ بات جو ہے وہ اس نتیجے کے یعنی کہ اس آئیڈیا کے نتیجے جو ہے وہ واضح ہونا ممکن ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو دنیا میں کیا دیکھتا ہے. مثلا سیکولر تصور حیات ہے, اس کے نزدیک زندگی کا ہدف خوشی ہے. انسان کو خوش ہونا چاہیے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ خوشی کو اٹین کرنا. تو یعنی کہ برتھ اور ڈیتھ کے درمیان جو اسٹف ہے یہ بس یہی ہے, ڈیٹس اٹ. انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, آج کا دور یہ سکھا رہا ہوتا ہے, برتھ ہے, ان بٹوین اسٹف ہے, ڈیتھ ہے, اور انسان سوچتا ہے اچھا یہی سب کچھ ہے. تو اکبر نے جو ہے وہ اس طرح بات کی تھی, چھوڑ کر لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر اسکول جا, 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر, خوشی سے پھول جا, خوشی سے پھول جا. یہ ہے 4 دن کی زندگی, اب اس کے اندر خوش رہنا ہے, یہ پرپز آف لائف ہے, یہ سیکولر تصور حیات ہے. یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر خوشی معاملہ ہے تو فرض کریں باپ جو ہے جو صحت مند باپ تھا وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہو گیا اور بچہ جوان ہو گیا. اب وہ بہت بوڑھا ہے, ایک مشکل بن گیا ہے, اس کو کبھی بیمار ہو جاتا ہے, کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, تو بوڑھا باپ خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. بوڑھا باپ اگر خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ جدید دور اس کا جواب دیتا ہے اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کر دو تاکہ تمہاری خوشی پر کوئی آنچ نہ آئے. تو بنیادی طور پر اگر غلط ہدف ہے, غلط ہدف کیا ہے؟ خوشی. تو سب سے پہلے یہ خوشی فیملی کی خوشی نہیں ہے, بلکہ اصل میں سب سے پہلے میری خوشی ہے, سب سے پہلے میں. یہ غلط ہدف جو ہے وہ اس طرف لے جانے والا ہے. تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ جو انسان جو ہے وہ محفوظ بھی ہے, مالدار بھی ہے, وہ ہیلدی بھی ہے اور وہ خوش بھی ہے, لیکن یہ اسٹیٹ ہر وقت تو نہیں رہ سکتی نا. یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ عرصے رہے گی, آہستہ آہستہ جوانی ڈھل جائے گی, صحت جو ہے بیماری میں تبدیل ہوتی ہے, سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل حالات ہر وقت نہیں رہتے, لیکن اگر تصور حیات یہ ہو کہ زندگی کا ہدف خوشی ہے اور جو ہے وہ اپنی خوشی ہے, تو پھر یہ جو ہے وہ فیملی کو ڈسٹرائے کرنے والا تصور حیات ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں مغرب کے اندر.
اس کے مقابلے میں دوسرا تصور حیات ہے، دوسرا تصور کائنات ہے، وہ اسلام کا ہے. تو اسلامی تصور حیات کے نزدیک زندگی کا ہدف کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول، یعنی کہ اپنی خوشی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا حصول ہماری زندگی کا ہدف ہے. یہ اسلامی تصور حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا حصول ہمارا ہدف ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہاں انسان امتحان کے لیے آیا ہے، یہ زندگی ٹیمپرری ہے، یہ زندگی عارضی ہے. یہاں ایک اتھارٹی، جو کہ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں ایک اتھارٹی کی جانب سے فیملی کو حقوق حاصل ہے. رینڈم اپنی عقل سے بنائے ہوئے حقوق نہیں ہیں. فیملی کو جو حقوق حاصل ہیں وہ اتھارٹی کی طرف سے ہیں، جن کو انسان کو پورا کر کے رہنا ہے. اس کے لیے ادھر ادھر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، وائی اور ہاؤ وغیرہ کی گنجائش کرنا ہے، بس جن کو انسان کو پورا کر کے رہنا ہے. اور زندگی کے ہدف کے حصول کی جدوجہد کرتے ہوئے اگر کوئی فیملی مالدار، صحت مند، محفوظ اور خوش ہو، ان کو یہ نعمتیں حاصل ہوں، تو بہرحال یہ زندگی سکون والی زندگی ہے. یہ وہ فیملی جس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو، دو جو ہے وہ مکاتب فکر کا جو ہے وہ آئیڈیا بیان ہوا ہے. ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. ایک گروپ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عنایت فرما اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی حسنات خیر عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یہ ہے وہ تصور حیات جو کہ اسلامی تصور حیات ہے، کہ ہم دنیا کے اندر بھی اللہ سے خیر کے، عافیت کے طالب ہیں، اور آخرت میں بھی خیر اور عافیت کے طالب ہیں. لیکن ہدف کے حصول کی خاطر، اور ہدف کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. انسان کو بہت ساری نعمتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. مال پر بھی کرنا پڑتا ہے، صحت پر بھی کرنا پڑتا ہے، حفاظت پر بھی کرنا پڑتا ہے، اور خوشی پر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ کمپرومائز کس کو کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لیکن بندہ کیریئر بنانے کے لیے بہت سارے اپنے جو ہے وہ نعمتوں کو پہ کمپرومائز کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے اعلیٰ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ کسی نے کہا تھا a ship in harbor is safe, a ship in harbor is safe but that is not what ships are built for. جہاز اپنی گودی میں، اپنے جو ہے وہ ہاربر میں، جہاں پر وہ جو ہے وہ لنگر انداز ہے، وہاں بہت سیف ہے. لیکن جہاز کا پرپس یہ نہیں ہے. جہاز کو تو طوفانوں سے مقابلہ کرنا ہے، جہاز کو سمندر میں نکلنا ہے. تو سکون، ایسا سکون جو کہ مقصد کو ہی فوت کر دے، یہ سکون ناقابل قبول ہے. گھرانے کا قیام ہی سکون کے لیے. دیکھیں اسلامی تصور حیات کے اندر جو گھرانہ ہے، پرسکون گھرانے کی ہم اصطلاح کی بات کر رہے ہیں. گھرانے کی پرپز ہی سکون کے لیے. گھرانہ ایگزسٹ کر کے کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح ہے کہ گھرانہ کیوں ہے؟ سکون کے لیے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت یا رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ گھرانہ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ادارہ ہے جو انسان کو، آدمی کو، عورت کو سکون مہیا کرتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر شاندار تشریح کی ہے. اس مقام پر الفاظ کا، اس کا ایک پارٹ میں آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا. کتنے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے بات کو سمجھایا. تمام انواع حیوانی کے برعکس نوع انسانی میں تہذیب و تمدن کے رونما ہونے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے وہ امنگ، وہ پیاس، وہ اضطراب کی کیفیت رکھ دی جسے سکون میسر نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہیں. یعنی انسانی تہذیب و تمدن کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے مرد اور عورت کے اندر ایک اضطراب پیدا کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ گھرانہ بنانے پر مجبور ہیں. یہی سکون کی طلب ہے جس نے انہیں مل کر گھر بنانے پر مجبور کیا. اس کی بدولت خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، اور اسی کی بدولت
انسان کی زندگی میں تمدن کا نشو و نما ہوا. اس نشو و نما میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں مددگار ضرور ہوئی ہیں مگر وہ اس کی اصلی محرک نہیں ہے. اصلی محرک یہی اضطراب ہے جسے مرد اور عورت کے وجود میں ودیت کر کے انہیں گھر کی تاسیس پر مجبور کر دیا گیا. اللہ نے ایک ایسا اضطراب رکھا جس اضطراب کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جدوجہد کر کے ایک گھر کی تشکیل کرتا ہے اور اس گھر کے نتیجے کے اندر خاندان بنتا ہے اور خاندان کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اقوام بنتی ہیں اور تہذیب اور تمدن جو ہے وہ پنپتی ہے. تو گویا غایت ہی یہ ہے گھرانے کی کہ اس کو یہ جو اس کے گھرانے کے ممبرز ہیں ان کو جو ہے اس کے نتیجے میں سکون ملے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحت مند، مالدار، محفوظ، خوش گھرانہ. اب میں آپ کے سامنے کچھ قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں. کیا یہ بے سکونی ہے کے عنوان سے نا، کیا یہ بے سکونی ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو کی ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ہے. اب انسان سوچتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا ہے. کسی نے تشریح کر دی خودکشی نہیں کرنی ہے. لیکن ابھی ہم دیکھیں اس کی تشریح کے اندر کیا بات پڑھیں گے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ اسلم بن عمران سے روایت ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر، عربی میں سے قسطنطینیہ کہتے ہیں، قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صفارہ ہوا. یعنی قسطنطنیہ میں حملہ ہو رہا ہے، رومیوں کا لشکر جرار ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے. مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی. ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا. لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا. یعنی وہ بندہ جو ہے بندہ مومن رومیوں کی صفوں میں گھس گیا تو دوسرے لوگ کیا چلا رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اوور ہو گیا، اس نے تو اپنے آپ کو مروا دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اس پر کیا ہوا؟ وہ جو ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں وہ کھڑے ہوئے، یعنی وہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے لوگوں تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے. آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں. جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جانبازوں کی کمی نہیں رہی اور اسلام کی اس کو عزت اور عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے. اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں تصریح تھی، یہ ایکسپلینیشن تھی کہ اے انصار اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت اور تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گھڑے میں پھینک دیا. یعنی کہ انسان مال کی تلاش کے اندر اور جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کاروبار زندگی سے منسلک ہونا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ راستہ نہیں ہے. اگر جہاد کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے جہاد کرنا ہے، اس وقت زراعت اور ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت کا راستے میں لانے کی مترادف ہے. تو یہ بے سکونی اصل میں سکون ہے. اس بے سکونی میں اصل میں سکون ہے. تو کیا مشن کے لیے بے سکونی کوئی بے سکونی ہے؟ آج جو ہے وہ اطلاع یہ کہ سید منور حسن صاحب جو ہیں وہ سابق امیر جماعت اسلامی کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریر کی تھی، تو اس تقریر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کچھ بات سمجھائی تھی. تو میں آپ کے سامنے وہ 2-3 منٹ کی تقریر کا پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے، جنہوں نے اپلوڈ کی انہوں نے پتہ نہیں کیوں درمیان میں آوازیں بھی ڈال دی، لیکن آپ کوشش کریے گا کہ اس کو سن لیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے ہیں. واقعات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کا سر دھونے لگتی ہیں. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے. آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ دیکھیے یہ جو باپ اور بیٹی کے درمیان تعلق ہے، اس قدر معصوم تعلق ہے، اس قدر پیار بھرا تعلق ہے، اس قدر نزاکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تعلق ہے
کہ باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اظہار کا پیرایا اور الفاظ کہیں بھی نہیں پاتا کہ کیسے اس کا اظہار کرے۔ بیٹی اپنی باپ پر فریفتہ ہوتی ہے، لیکن رشتے اس درجہ نازک ہیں کہ کیسے اس کا اظہار کرے۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا تاریخ کا حصہ ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے بالوں کو گرد آلود دیکھتی ہوں، آپ کے جسم پر پھٹے پرانے لباس، پیون لگے کپڑے اور وہ بھی گرد کے اندر اٹا ہوا دیکھتی ہوں۔ بیٹی ہوں، رونا آ گیا۔ ایسی جذباتی بات، کیسا پیار بھرا اور اپنے باپ پر فریفتہ ہونے والا پیرایا ہے، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ گریہ ازاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر مامور کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کی کرنوں کی پہنچے۔ اور بات ختم نہیں ہوئی، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، ہاں کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ۔ دیکھا ایک ایسے جذباتی لمحے میں جب بیٹی اپنے باپ پر وارفتگی کا، اپنائیت اور محبت کا اظہار کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی گواہی دے رہی ہے، اس لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قیادت اس کے مشن کی، اپنے مشن کی وضاحت فرما رہے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہر لمحے اپنے مشن کو یاد رکھنا، اس کی تذکیر اور یاد دہانی کرنا اور اسی مشن کے حوالے سے لوگوں کو اٹھانا اور جگانا اور بیدار کرنا اور کسی لمحے اس سے غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ چیز ہے کہ وہ مطلوب ہے۔ تو یہی آئیڈیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں وہ کس طرح آنسو بہا رہی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ویکیبلری کو استعمال کر رہے ہیں، کس طرح اپنے مشن کی وضاحت کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ یعنی کہ جو پرابلم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے بندے، کیونکہ ہم کمیونیکیشن گیپ کی بات آگے بھی کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھرانے ان کے اس کے بیک پہ نہیں ہوتے کیونکہ ایک گیپ ہوتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ باہر جا کر کیا کام کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر، چاہے وہ انٹرنل محاذ ہو یعنی کہ گھر کا محاذ ہو یا وہ ایکسٹرنل محاذ ہو، ہر وقت جو ہے وہ اپنے آس پاس کے ساتھیوں کی جو ہے وہ تربیت کرتے تھے کہ میرا مشن کیا ہے، میں کیا کرنے چلا ہوں، اور اس مشن کے راستے کے اندر درپیش مشکلات جو ہیں وہ، اور بے سکونی اصل میں بے سکونی نہیں ہے، وہی اصل میں سکون ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آئیڈیل مسلم گھرانے کی آغاز کی کہانی رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے گھرانوں کا جو ہے وہ معلومات کتابوں میں موجود ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس گھرانے سے بہت انسپائریشن ہوتی ہے جس گھرانے کا میں آپ سے تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم ہے، حضرت رمیسہ۔ محترمہ ام سلیم جب بیوہ ہوئی، یعنی کہ یہ ان کے پہلے شوہر تھے مالک بن نصر، تو مالک جو تھے وہ مشرک تھے، اور حضرت ام سلیم جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کی خالہ بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب حضرت ام سلیم مستقل جو ہے وہ اصرار کرتی تھیں مالک پہ کہ بھائی تم جو ہے اسلام قبول کرو، تو مالک بن نصر ناراض ہو کر جو ہے شام چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جب بیوہ ہوئی ام سلیم، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، تجھ جیسے شخص کا رشتہ ہے تو اسے رد نہیں کیا تھا۔ اب ابو طلحہ انصاری ماشاءاللہ اچھے خاصے جو ہے وہ کھاتے پیتے شخص تھے، باغات تھے ان کے، تو اسے رد نہیں کیا تھا، لیکن ہماری جوڑی بن نہیں سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تو کافر، اپنے ہاتھ سے بنے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اگر تو چاہے کہ مجھ سے شادی کرے تو تجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ ابو طلحہ بہت زیادہ حق مہر کی پیشکش کرتے ہیں مگر ام سلیم نے انکار کر دیا۔ دوبارہ آئے اور اس سے بھی زیادہ حق مہر کی پیشکش کی، ام سلیم نے پھر انکار اور تبلیغ کی
کہ اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حق مہر یہ ہے کہ مسلمان ہو جا، یہی میرا حق مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے گھر جا کر سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم خود بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چنانچہ کچھ دن سوچنے کے بعد واپس آئے اور کلمہ پڑھا۔ ام سلیم نے یہ کہہ کر نکاح کر لیا کہ میرے اور تیرے درمیان جو حق مہر ہے وہ اسلام ہے۔ انس کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، دنیا میں میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جس کو اتنا اچھا حق مہر ملا ہو، اسلام کا حق مہر۔ یہ اس گھرانے کی بگننگ ہے۔ اور حضرت انس تو جو مالک بن نصر سے حضرت ام سلیم سے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور کیا گیا۔ اور پھر آپ اس گھرانے کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ گھرانہ جو ہے وہ اسلام کی قربانی میں ہر وقت پیش رہا ہے۔ تو یہ ایک میں پرسکون فیملی کا واقعہ بتاؤں گا، اور آخر میں بتاؤں گا یہ کس فیملی کا واقعہ ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کے اندر نازل ہوا۔ صرف میں وہ جو لائٹ والے جو زیادہ جو کلیئر فونٹ ہے اس کو رکھتا ہوں۔ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ نفس جو ہے بڑی دل کی تنگی کا بڑا مسئلہ ہے۔ دل تنگ ہوتا ہے تو ہی گھرانوں میں فساد ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، سب سے پہلے میں نہیں ہوتا، سب سے پہلے آپ ہوتا ہے، اور حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ یہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کو بدلنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دینے والے لوگ ہیں، لینے والے لوگ نہیں ہیں، جن کو اپنے حقوق پر اصرار نہیں ہوتا، اپنے فرائض پر اصرار ہوتا ہے۔ تو اب اس کے شان نزول کے اندر جو واقعہ ہے، ایک اور بھی چیز ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ رہا ہوں۔ ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کیا سخت بھوکا ہوں۔ حضور نے ازواج مطہرات سے پوچھا، ازواج مطہرات اطلاع سب کے ہاں یہ آئی کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی گھروں کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے، اس میں ہماری امہات المومنین۔ صحابہ کو فرمایا کوئی ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے، یا یعنی بھوکا مہمان ہے اس کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا، عرض کیے سعادت حاصل کروں گا، اور اس نووارد کو اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا۔ اب اس بیوی نے کہا بخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاری نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دینا، اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دیا بجھا دینا، آج رات ہم بھوکے گزاریں گے۔ جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو سلا دیا گیا، بھوکے بچوں کو، یعنی کہ وہ نئے خاتون دیے کو درست کرنے کے بہانے دیا کو بجھا دیا انہوں نے، اور ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ گئے۔ میاں بیوی اس طرح ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں، مہمان کو احساس ہی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور رات یوں بھوکے گزاری۔ پتہ یہ کون سا گھرانہ تھا؟ یہ وہی گھرانہ تھا جو ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری، یا ابو طلحہ انصاری ہیں جو کہ جو ہے وہ اس بھوکے شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے اپنے گھر لے کر گئے، اور یہ ام سلیم ہے جو اپنے بچوں کو جو ہے بھوکا رکھ کر جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں، مہمان کو جو ہے وہ خود بھی بھوکی ہیں اور اپنے جو ہے شوہر کو بھی بھوکا رکھا، لیکن مہمان کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ مگر ہدف کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول، اللہ کی رضا کا حصول۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ نے اسے بہت پسند کیا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ کیا کام دکھایا ہے اس جوڑے نے۔ یہ وہ جس کی ہم آئیڈیل مسلم گھرانے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ سویا ہے بھوکا گھرانہ، یہ گھرانہ یعنی کہ یہ سارے کے سارے گھر والے سب بھوکے سوئے، اور جو ہے وہ انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ جدید دور کی ویکیبلری میں یہ کبھی پرسکون فیملی نہیں کہلائے گی، لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پرسکون ترین فیملی کہلائے گی، بنیادی طور پہ کیونکہ ہماری نظروں کا فرق ہے، ہمارے دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس نیکی پر مسکرا رہے ہوں، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اچیومنٹ ہے۔ تو آج کی دنیا کی بے سکونی، آج کی دنیا بے سکون ہے، اور کورونا بحران نے جو اس پر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ظلمات علی ظلمات آ گیا، معمولات زندگی متاثر ہو گئے، خوف ہے، ہر طرف سے خراب اطلاعات آ رہی ہیں، جاب بزنس خطرے میں ہے، اور جو ہے وہ انسان حیران پریشان ہے کہ وہ کہاں، بچے جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتے، بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، ڈرتے
اینگزائٹی, ڈپریشن, آئسولیشن, فیئر آف پینڈیمک از افیکٹنگ آور مینٹل ہیلتھ. یعنی کہ ہماری ذہنی, جسمانی تو ویسے باہر نہیں نکل پا رہے, ذہنی جو ہے ہماری جو ہے وہ کیفیت کو بھی متاثر کر رہا ہے, ذہنی صحت بھی ہماری متاثر ہو رہی ہے. اب اس صورت میں کیا ہو رہا ہے, جب یہ ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے تو گھرانوں میں ایک ٹینس ماحول ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور انتہا جس کی ہے گھریلو تفریق نا, جو شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ جو ہے وہ طلاق ہو جائے, جو ہے وہ گھرانہ ٹوٹ جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج, اس کی وجہ اصل میں کردار کا بحران ہے, کریکٹر. اگر کریکٹر ہو تو یہ تمام چیزوں کو وہ کسی نہ کسی طرح جھیلنے کی کوشش کرے گا. کریکٹر از who you are under pressure, not who you are when everything is fine. اصل میں تو کریکٹر اس وقت ایکسٹریمز پہ نظر آتا ہے, کریکٹر کردار جو ہے اس وقت نظر آتا ہے جب انڈر پریشر چیزیں ہوتی ہیں, جب حالات مناسب ہوتے ہیں, جب ہر چیز اچھی ہوتی ہے تو سب تو سبھی اچھے بنتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ کردار کے بحران کا ہے انسانیت کو. اچھا, عنوان کی دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. اب کمیونیکیشن گیپ کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ میری کوئی رہنمائی کر پائیں. رابطے کا خلا, میں نے اس کا شاید ترجمہ ایسے ہی بنے گا, رابطے کمیونیکیشن گیپ کا. تو دیکھیں, کمیونیکیشن گیپ از اے سلو پوائزن وچ کلز دا ریلیشن شپ. کمیونیکیشن گیپ تو ایسا سلو پوائزن ہے جو بتدریج جو ہے وہ سارے تعلق کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. Two things can destroy any relationship: unrealistic expectations and poor communication. کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, چاہے بزنس ریلیشن شپ ہو یا فیملی ریلیشن شپ ہو, اگر غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لی گئیں اور جو ہے خراب کمیونیکیشن رکھی گئی تو یہ ان ریلیشنز کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اصل میں تو یہ بات ایک ہی ہے, انریلسٹک ایکسپیکٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں, اسی وجہ سے تو آپ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن, تو بات اصل میں ایک ہی ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے جو ریلیشن شپ کو جو ہے ڈسٹروائے کرتا ہے. ہماری اردو میں جو ہے وہ اس شعر کو مختلف طریقے سے لوگ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. دعا پڑھی جا رہی ہے, دعا لکھی جا رہی ہے اور دغا پڑھا جا رہا ہے. ایک گیپ ہے جو کہ جو ہے وہ دو افراد کے درمیان ہے, وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو جو ہے وہ سو وی آر ایگریڈ دین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرد کے ذہن میں اسکوائر ہے اور دوسرے کے ذہن میں ٹرائنگل ہے, اور وہ ایگری کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایگری کر رہے ہیں لیکن وہ ان دونوں کے درمیان میں مختلف خیالات ہیں. تو اس ایگریمنٹ کا کیا اثر ہوگا؟ تو کمیونیکیشن گیپ کے اندر دونوں کم از کم ایک بات پر تو متفق ہوں. حالات مثلا یہ آدمی ڈوب رہا ہے اور جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے, اور اس کو جواب میں جو ہے وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ صابن کی ضرورت ہے, اور ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے جو کہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کمیونیکیشن گیپ کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ انگریزی کی اصطلاح ہے تو انگریزی میں نے جو ہے وہ تعریف لکھی ہوئی ہے. پہلے تو کمیونیکیشن کی بات کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے لیکن دہراتے ہوئے میں آپ کے سامنے. کمیونیکیشن از اے پروسیس بائی وچ انفارمیشن از ایکسچینج بٹوین انڈیویجولس. یعنی کہ انفارمیشن جو ہے ایکسچینج ہوتی ہے انڈیویجولس کے درمیان. کس طرح کہ ان کے درمیان ایک کامن سسٹم ہوتا ہے, سمبلس کا, سائنس کا یا بیہیویئر کا. یعنی کہ صرف کلام ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے لکھائی سے کمیونیکیشن ہو رہی ہو سکتا ہے کلام سے کمیونیکیشن ہو رہی ہو, اور ہو سکتا ہے بیہیویئر سے کمیونیکیشن ہو رہی ہو. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. کمیونیکیشن گیپ از وین دا میننگ انٹینڈیڈ بائی دا اسپیکر اور سینڈر از ناٹ واٹ از انڈرسٹوڈ بائی ریسیپینٹ. تو ریسیپینٹ جو ہے وہ جو پیغام کو وصول کرنے والا ہے وہ اس پیغام کو کسی اور معنی میں لے لیتا ہے جو کہ پیغام دینے والے کا مدعا نہیں تھا. سم کمیونیکیشن گیپس مائٹ بی ٹیکنالوجیکل, بعض کمیونیکیشن گیپس ٹیکنالوجی پہ ہو سکتے ہیں, لیکن بعض جو ہے پرسنل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اور بعض پرسنالٹی ٹائپس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ منتقل کر ہی نہیں پاتا بات کو اپنی. اب کمیونیکیشن گیپ کیوں, سوال ہی پیدا ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ جب گفتگو کے فریقین کسی وجہ سے کھل کر یا مکمل طور پر اپنی بات ایک دوسرے کو منتقل نہیں کر پاتے. یعنی کہ ان کو کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بات دوسرے کو کہہ نہیں پاتے. تو کھل کر جو گفتگو میں رکاوٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک فریق کا یا دونوں فریقوں کا غیر مناسب رویہ ہے. مثلا ایک فریق ہے جس کو غصہ بہت آ جاتا ہے, یا دونوں فریق جو ہے وہ جارحانہ رویہ رکھتے ہیں. اب جب بھی گفتگو ہوگی جارحانہ رویہ ہوگا
تو بات کہاں بڑھے گی؟ لڑائی ہوگی. یا ایک فریق کا دوسرے فریق سے خوف ہے, ایک فریق دوسرے فریق سے ڈرتا ہے, اس سے کوئی بات کر لی تو یہ چیخو پکار کر دے گا, یہ 3 دن کے لیے بات چیت بند کر دے گا یا بات چیت بند کر دے گی. ایک یا دونوں فریقوں کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اعتماد نہیں ہوتا تو جو ہے وہ بندہ کھل کے بات نہیں کرتا. بعض اوقات تعصب بھی ہوتا ہے فریقین کا, ایک فریق کی کم علمی سطح ہوتی ہے, وہ جو بات دوسرا فریق کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. بعض اوقات دونوں فریقوں کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ترجیحات کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اب یہ بہرحال یہ ان نکات پر ہم جو ہے وہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے, لیکن میں آپ کو مثال کے طور پر غصہ یا جارحانہ رویے کے متعلق بات کرتا ہوں. مثال جارحانہ رویہ اور کمیونیکیشن گیپ. تو جارحانہ رویہ اور کمیونیکیشن گیپ کے اندر بات یہ کہ صحیح بات بھی ہے, اگر وہ غلط طریقے سے ہو تو کمیونیکیشن گیپ کا باعث بنتی ہے. غلط بات غلط طریقے سے تو بات ہی الگ ہے بونڈی, لیکن صحیح بات بھی ہو لیکن غلط طریقے سے ہو تو ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 کے اندر اس مسئلے کو یوں ایڈریس کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں, اور ان دونوں کو کہا گیا دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, قول لین نرم. تو اس پر جو ہے وہ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بات لکھی ہے تفسیر القرآن کے اندر, انہیں تاکید کر دی کہ فرعون سے جو بات کہیں نرمی کے لہجے میں کہیں, کیونکہ سختی سے بات کرنے سے بسا اوقات الٹا اثر ہوتا ہے. مخاطب اصل بات سمجھنے کے بجائے طرز تخاطب اور لہجے کی بنا پر ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے. گویا تبلیغ اور دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم سبق ہے. تو اگر یہ فرعون جیسے فرد کے لیے قول لین ہے تو ہمارے بیویوں اور ہمارے شوہروں کے لیے قول لین کا فارمولا ویلڈ کیوں نہیں ہے؟ ہماری بعض دفعہ ہم صحیح طرح بدتمیزی سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم اپنی مقصد کو کھو بیٹھتے ہیں, ہم اپنی بات کو منتقل ہی نہیں کر پاتے. If you cannot be kind, be quiet. اب یہی کہہ سکتے ہیں زیادہ کہ اگر یہ رویے اختیار کرنے سے اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے, لیکن خاموشی بتاتے خود ایک کمیونیکیشن گیپ کا سبب ہے جس کو ہمیں توڑنا ہے. تو اصل میں تو بات یہی ہے کہ اس جارحانہ رویے کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, اور جب گفتگو کرنی ہے تو اچھے پیرائے میں کرنی ہے, اور گفتگو کے پورے وقت کے دوران اچھے پیرائے. یہ پہلے 5 منٹ بہت اچھی گفتگو, پھر غصہ آنا شروع ہوا اور آخری 10 منٹ میں سارا جو کام تھا وہ اور خراب کر دیا. تو کمیونیکیشن گیپ کے اندر جارحانہ رویہ بھی ایک جو ہے بڑا عامل ہے. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ مثال رکھی ہے, لیکن جو تفصیلات ہیں وہ میں بعد میں رکھوں گا. کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ جو ہے وہ کس طرح, یہ میرا خیال میں آخری سلائیڈ ہے آج کے لیکچر کی, کیونکہ یہ لیکچر سیریز ابھی چلے گی اور یہ کمیونیکیشن گیپ پہ ہم مزید ہی بات کریں گے. کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ کس طرح؟ دیکھیں, کردار سازی انسان کو اپنی انا کے خول سے نکالنے کے لیے ضروری ہے. کردار سازی انسان کو اپنی انا کے خول سے, پہلے بھی بات ہوئی تھی, یہ سارے مسئلے وہ ہے کردار کا بحران, کریکٹر کا بحران. ہمیں کریکٹر تیار کرنے, کردار سازی انسان کو اپنی انا کے خول سے نکالنے کے لیے ضروری ہے. کردار سازی زندگی کو ہدف کے تحت گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر زندگی کا کوئی ہدف ہے تو اس ہدف پر کیوں بندہ کاربند نہیں رہتا؟ کیونکہ اس کا کردار ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ تزکیے کے پروسیس سے نہیں گزرا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ایک ہاتھی فیدی فیملی تھی اور وہ تحریک سے وابستہ تھی, یعنی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اسلامی انقلاب کی طرف دعوت دیتے تھے, اسلام کی تبدیلی کی طرف دعوت دیتے تھے, تو اچھے کھاتے پیتے تھے. اب ان کے محلے میں کچھ نئے پڑوسی آئے. اب نئے پڑوسی جو آیا, انہوں نے اس کو, جو ہیڈ آف دا فیملی تھے, انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ نئے پڑوسی جو آئے ہیں ہمارے, ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. اب جب انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تو اس کے بعد انہوں نے فوراً کیا کیا کہ اس نئے پڑوسی سے حقیر سی رقم مانگ لی, اس سے پیسے مانگ لی ادھار, اور کہا کہ میں شام تک واپس کر دوں گا, دن میں مانگے تو. اب ان کا بیٹا جو تھا وہ حیران اور پریشان کہ بابا کی جیب میں اتنے سارے پیسے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ادھار مانگ رہے ہیں اس فرد سے, یہ کیا کیا انہوں نے, کیا حرکت کی ہے. اب بیٹا جو ہے اپنے باپ سے جو ہے وہ, تو پھر باپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے مجھے یہ پڑوسی غریب لگتا ہے اور مجھے ڈر تھا کہ یہ شرم کے بارے جب اس کو ضرورت پڑے گی تو اس سے پیسے نہیں مانگے گا,
تو میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا اور میں نے اس سے پیسے مانگ لیے تاکہ جب یہ مستقبل میں اس کو پیسے مانگنے کی ضرورت آئے تو یہ شرمائے نہیں. تو بات یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کرنے کے لیے ایک بڑا فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انا کے خول سے نکلیں, اپنے آپ کو چھوٹا کر دیں تاکہ ایک اعلیٰ مقصد جو ہدف ہے ہمارا, اس ہدف کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, جو کہ اللہ کی رضا کا حصول ہے, اللہ کی خوشی کا حصول ہے. تو یہ کردار سازی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ مقصد زندگی کا علم ہونا چاہیے اور اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی میرا مقصد زندگی ہے. زندگی گزارنے کا طریقے کا علم ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والوں کے متعلق انعمت علیہم والوں کا علم ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور ہمیں غلط طریقے سے زندگی گزارنے والوں کے متعلق علم ہونا چاہیے جو ہمارے لیے اینٹی رول ماڈل ہے. تھینک یو اینٹی رول ماڈل, یو ہیو ہیلپ می الاٹ. اینٹی رول ماڈل, آپ نے میرے بڑی مدد کی. کیوں؟ کیونکہ I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be. لیکن ان لوگوں کی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ نہیں بننا چاہتے, ہمیں یہ نہیں بننا. تو کردار سازی کے لیے بہرحال جو ہے وہ صحبت کی ضرورت تو ہے, لیکن علم کے تناظر میں ہمیں یہ چیزیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مقصد زندگی کا علم ہو, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کا علم ہو, ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارے گزر گئے ان کے متعلق معلومات ہوں, اور جو غلط طریقے سے زندگی گزاری ان کے متعلق ہمیں معلومات ہوں. تو پھر ہم جو ہے وہ سسٹین کریں گے اس عصر حاضر کے چیلنجز کو کے مقابلے میں. تو یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم کمیونیکیشن گیپ والدین اور بچوں میں ہم شروع کریں گے. تو والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کیا ہوتا ہے اور اس کس طرح ختم ہو سکتا ہے, اور کمیونیکیشن گیپ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے ہم گفتگو کریں گے. یوں یہ پروگرام جو ہے وہ ابھی چلے گا, یہ پہلا لیکچر تھا, لیکن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون پہ آپ سب کی انپٹ آئے گی تو مزید بہتر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر شعیب بدر جو ہمارے سامنے آج کے جو ہماری لیکچر سیریز ہے کنفلکٹ ریزولوشن اور فیملی ایشوز پر, اس کے دوسرے لیکچر پہ گفتگو کر رہے تھے. اس آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ چیٹ میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اور ساتھ میں اپنا ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا مائک پھر انمیوٹ کیا جائے اور وہ ڈائریکٹلی شعیب بھائی سے سوال کر لیں. ایک جو چیٹ میں شعیب بھائی سوال آیا تھا, وہ جس سلائڈ پہ آپ نے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی تھی, ام سلیم رضی اللہ عنہ کی مثال دی تھی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے ان کے جو شوہر تھے ابو طلحہ انصاری, وہ اپنے گھر لے کر گئے تھے ایک مسافر کو, مہمان کو. تو وہ سلائیڈ جو ہے وہ کسی ساتھی نے کہا کہ اس پہ ذرا دوبارہ سے اگر اس کو تشریح کر دیں اس کی, اس میں ان کو کچھ چیز کلیئر نہیں تھی, تو اگر آپ اس سلائیڈ پہ دوبارہ چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ میں واپس. تو اصل تناظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سورۃ الحشر نازل ہوئی ہے تو وہ یہ والا نا, یہ والی بھوکی مگر پرسکون فیملی, میں جو تناظر بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پرسکون فیملی کے متعلق تصور یہ ہوگا کہ کم از کم پیٹ بھر کے کھانا تو کھانے والی ہو. ہم نے پہلے بات کی مالدار ہونا چاہیے, صحت مند ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. تو میں تناظر یہ تھا کہ اصل سکون یہ بعض دفعہ قربانی دے کر ہی سکون حاصل ہوتا ہے, سیکریفائس دے کر سکون حاصل ہوتا ہے. اس تناظر میں قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کے اندر جب بنو نذیر سے مقابلہ ہوا یہودیوں کے قبیلے سے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور مال فے حاصل ہوا, مال فے یعنی کہ لڑے بغیر, تو مال فے کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا. تو اس تناظر میں کہا گیا کہ انصار بھی اس کے حقدار ہیں, اور جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ انصار تو وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مہاجروں کو جگہ دی اور جو ہے وہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے اتنی قربانی دی ہے, اور جو ہے وہ ان کو پیسوں کی کوئی غرض نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بات کی کہ ان انصار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ بیسیکلی انصار کے متعلق نازل ہوئی تھی, انصار کی شان میں. لیکن انصار میں سے ایک انصاری تھے حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت ام سلیم. ان کے متعلق خصوصاً کیونکہ شان نزول میں واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان کوئی آ گئے کہیں سے. اب مہمان کی تو تکریم کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے ان کے کسی بھی گھر میں نہیں تھا, حجروں میں جو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو پھر آپ نے کہا کون لے کر جائے گا, تو ابو طلحہ انصاری لے کر چلے گئے. ابو طلحہ انصاری کے پاس اس وقت جو وہ ٹائم تھا, اگرچہ کھاتے پیتے لوگ تھے, کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ
ایک شخص کی کفایت کے لیے بچوں کی اس کے لیے کفایت کر دے. تو وہ جو ہے وہ کھانا اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ یہ فیملی مل کر کھا سکے. تو اس وقت مہمان آ گیا. تو مہمان جب آ گیا تو اس وقت جو ہے ام سلیم نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی بچوں کے لیے ہے بس یہ. تو کہا بچوں کا کھانا جو ہے وہ لے آؤ اور جو ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہیں اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دیا بجھا کر جو ہے وہ منہ چلاتے رہیں گے. تو اب جو اس پر جو ہے وہ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی. اب یہ معاملہ کس کو پتا ہے؟ یہ صرف دو فریقین کو پتا ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کی سوا کسی کو نہیں پتا. لیکن جب حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اللہ مسکرایا ہے تمہاری بیگم کی مہمان نوازی پر. تو میں نے یہ بات کی ہے اس تناظر میں کہ یہ سکون جو حاصل ہوا ہوگا اس فیملی کو اس قربانی کے نتیجے میں, وہ سکون کہاں میسر ہوگا ان کو جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور ان کا پڑوسی جو ہے بھوکا رہتا ہے. یہ تناظر ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا شعیب بھائی, اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ایون آج بھی, کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ کسی ایک مسلمانوں کے پسماندہ علاقے میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کی جو سادگی اور ضیافت اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی لائف سٹائل میں ایک جو ہیپینس دیکھی, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف کھنچ آتے ہیں. تو یہ بھی مطلب کہہ لیں کہ جو جب کہ دیکھا جائے تو اگر ان کا ہم کہیں کہ ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے یا وسائل نہیں ہوتے کہ ہم نے ایک پرسکون فیملی کے اپنے ذہن میں تصور بنایا ہوا ہے اس پہ وہ فال نہیں کرتے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا اس کے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان فیملیز کے اندر وہ سکون ملتا ہے انہیں, وہ سکون ان کے اندر نظر آتا ہے اور اس کے اندر ایک خوشی نظر آتی ہے, ان کی ایک انٹرنل سیٹسفیکشن نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسلام کی طرف بھی آتے ہیں. جی بالکل. علامہ محمد اسد جو اسلام قبول کیا انہوں نے, جو یہودی تھے لیوپولڈ ویلز, ان کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے, اگرچہ وہ اسلام سے متاثر ہوتے لیکن آخری واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ صحافی کے طور پر فلسطین آئے تھے تو ایک جگہ ٹرین کا سفر رک گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اونٹوں پہ سفر کرنا تھا, تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو جس جگہ پہ جس منزل پہ ان کو جانا تھا اس منزل پر ایک اور بدو بھی جا رہا تھا. تو اب یہ دونوں ساتھ چلے تو اس بدو کے پاس ایک روٹی تھی. تو وہ جو روٹی تھی بدو نے کیا کیا کہ اس روٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا, آدھی روٹی خود رکھی اور آدھی روٹی لیوپولڈ ویلز یعنی کہ علامہ محمد اسد کو دے دی. علامہ محمد اسد نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ہی روٹی تھی اور تم نے آدھی روٹی مجھے دے دی, آدھی روٹی خود رکھی ہے, تم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک کلچر تھا ان لوگوں کا نا. تو ان کے دل پر انہوں نے کہا کہ میں یورپ کے اندر جرمنی میں ہوتے تھے, یعنی جرمنی کے اخبار سے وابستہ تھے, انہوں نے کہا بڑے بڑوں کے پاس اصل میں تو غنی یہ لوگ ہیں نا. اسی طرح مریم جمیلہ بھی بولتی تھی کہ یہ کسی طرح یہ لوگ نہ بدلیں مسلمان, یہ جدیدیت جو آ رہی ہے ہم بدل رہے ہیں اور ہم بدل گئے خاصے, لیکن یہ ہماری طاقت تھی, ہماری پاور تھی, ہماری سادگی اور ہماری اطمینان قلب. جی بالکل میرے ذہن میں بھی بالکل میرے ذہن میں بھی یہی جو محمد اسد علامہ محمد اسد کا یہ واقعہ تھا یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا اور اسی کے تناظر میں نے یہ بات کہی تھی. تو ایک اور کامنٹ آیا ہے, میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں. اگر معاشرے کو ابو طلحہ کی ضرورت ہے تو ام سلیم کی بھی تو اتنی ہی ہے. آج کل گھر کی ترجیحات کا تعین بہت حد تک خواتین کرتی ہیں. خواتین کی شادی کرتے وقت ترجیحات کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ اس طرح نے بات کی تھی نا حضرت فاطمہ والے واقعے میں کہ جو ہے وہ یعنی کہ حضرت خدیجہ کی ترجیح پہلے تو وہ نہیں تھی نا, اسلام نہیں تھی نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترجیح بدلی نا. پہلا جو دور تھا ہمارا اس کے اندر تو یہ جو خواتین تھیں جو دار اسلام میں آئی ہیں یہ ان کی ترجیحات تو کچھ ویسی کافرہ خاتون جیسی ہوں گی نا, لیکن اسلام نے ان کو بدل ڈالا. تو ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد جو ہے اس پہ ورک کیا جائے اور لوگوں کی ترجیحات کو بدلا جائے. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اچھی دوست سہیلیاں فراہم کی جائیں, جو بھی ہے سسٹمز بنے ہوئے یہاں پر ہمارے اظہار کے اندر اور اس پورے علاقے کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں, ان سے رابطہ کرایا جائے. تو پھر ترجیحات جب وہ خود مطالعہ کرتی ہیں, خود اپنے اسٹڈی سرکلز کرتی ہیں تو تبدیلی آتی ہے ترجیحات کے اندر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر تمام ساتھیوں کا اور شعیب بھائی آپ کا.
اس پروگرام کو پورا پریزنٹ کرنے کا اور تمام ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج کا یہ پروگرام جوائن کیا. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.